نکلے ہیں ہم دنیا کو سدھارنے کے لیے، اور ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ نہیں سدھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈومیسٹک وائلیشن جس کو کہا جاتا ہے، یہ گھریلو جو فتنے ہوتے ہیں، گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گرہ یدھ جو ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے لیکن گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستو علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ جو افراد ہمارے گھر میں جو انوالو ہوئے ہیں، آئے ہیں باہر کے اندر کے، وہ اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں؟ نئی نئی بہو آ جاتی ہے، اور خود ہمارے بچے نہیں سدھر رہے ہیں، ان کے اندر دینیات کی جاگرتی نہیں ہے، مومنٹ نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، تو کس بیسس کے اوپر ہم گھر کو سدھار پائیں گے؟ ٹھیک ہے، دینی ماحول ہو، قرآن کی تلاوت ہو، احادیث نبوی کا مینشن کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو دھیرے دھیرے ہم مصلح اگر بنتے ہیں۔ تو پہلے گھر کی اصلاح کریں، تبلیغ بھی گھر سے اسٹارٹ کی جاتی ہے، پھر ہم دنیا کو سمجھانے چلیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارا پریوار جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، اس کو ہم سدھار نہیں سکے، اس کو دین پہ نہیں لا سکے، دینی منہج کے اوپر نہیں لا سکے، اور ہم چلے ہیں دنیا کو سدھارنے کے لیے۔ ہمیں تو یورپین کلچر نظر آ رہا ہے، وہاں کیا ہو رہی ہے، وہاں کیا بےہودگی ہو رہی ہے، وہاں کیا عریانیت ہو رہی ہے، وہاں کی پبلک کیا کر رہی ہے۔ تو ہم دور دور پبلک کو سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، لیکن گھر کا جو ماحول ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پہاڑ پہ جلتی ہوئی آگ ہم کو نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارے پاؤں میں جو جل رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارے لوگ تو اڑیل گھوڑے کو تیار کر لیتے ہیں، اڑیل اونٹ کو تیار کر لیتے ہیں، تم ایک انسان کو نہیں سدھار سکتے؟ اپنے گھر والوں کو سدھار نہیں سکتے؟ سدھار سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ کمپیٹیشن ہونی چاہیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے، وہ ایبیبلٹی ہونی چاہیے۔ جب تمہارے اندر اتنی ذکاوت ہو، اور تم نرم روئی سے، حکمت کے ذریعے سے، واضح حسنہ کے ذریعے سے جب آپ سمجھانے جاؤ گے، تو دھیرے دھیرے آپ کی بات اس کے دل کے اوپر اثر کرے گی، امپیکٹ ڈالے گی، لیکن تمہارے اندر وہ صلاحیت سمجھانے کی ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ روڈ لینگویج استعمال کرتے ہو، ڈیٹرس والی لینگویج استعمال کرتے ہو، یا بازاری لینگویج بولتے ہو، تو پھر آپ کے بچوں کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا؟ وہ تو الٹے گڑے پڑیں گے تمہارے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو نرمی کے ذریعے سے، واضح حسنہ کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ نصیحت کا انداز تمہیں قرآن نے بتا دیا، حکمت کے ذریعے سے، بیسٹ اسٹریٹجی کے ذریعے سے، اچھے لاہ عمل کے ذریعے سے، بہترین طور و طریقے کے ذریعے سے، اچھی لرننگ کے ذریعے سے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ گھریلو جو وائلنس ہوتا ہے، یہ تو اتنا طول اختیار کر لیتا ہے جیسے سیریا اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے، اس طریقے کا وائلنس پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک گھر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو، وہ بھی انسان ہیں جو پورے ملک کو چلا لیتے ہیں، تم سے ایک گھر نہیں چلتا ہے، پھر تعویذ گنڈے کے چکر میں چڑھ جاتے ہیں مولویوں کے یہاں، پہلے سے آلریڈی پریشان مولوی، اور اس کو پیسے ٹکے کے حساب سے پریشان کرتے رہتے ہیں، تو مزید مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ دولت اس کا حل نہیں ہے، نوکر اس کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، دولتیں تو خوب آ جاتی ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس دولت کے ذریعے سے گھریلو میٹر کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے دوستو، ہمارے لیے لازم ہے کہ پہلے ہم گھر کی اصلاح کریں، گھر کی تبلیغ کریں، محلے کی کریں، گاؤں کی کریں، ضلع کی کریں، پھر کنٹری کی کریں، پھر دوسرے کی سوچیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہی طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ ہم بوریا بستر اٹھا کر دنیا کو سمجھانے چلیں، اور گھر کا ماحول کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ عریانیت، بے حیائی، بے شرمی، سب کچھ گھر میں پائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو ٹیکل نہیں کر پاتے۔